کے بعد آج خوشی ہے، لیکن یہاں بچہ پیدا ہوا، آپ خوشی منا رہے ہیں، 5 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، ادھر اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز اس خوشی کے موقع پر بھی تمہیں پڑھنا ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اتنا خوش مت ہوئیے کہ عبادت بھول جاؤ، اللہ نماز پڑھنے تمہیں اس وقت بھی جانا ہوگا۔ اللہ نے اگر بیٹا چھین لیا، ایک ہی بیٹا تھا، 5 لڑکیاں تھی، ایک بیٹا تھا وہ بھی مر گیا، انتقال کر گیا، ابھی آپ اس کے غم میں آنکھوں میں آنسو بھرے رو رہے ہیں، آپ افسوس میں، اذان کا وقت ہو گیا ہے، بیٹا مر گیا ہے، لیکن اذان کا وقت ہے، اپنے بیٹے کے غم کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جا، اب مسجد میں جا، نماز تجھے اب بھی پڑھنا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ خوشی ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، کوئی مر گیا ہے گھر کا قریبی ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، باپ مر جائے لیکن نماز تب بھی پڑھنا ہے، ماں مر جائے نماز تب بھی پڑھنا ہے، بیوی مر جائے نماز تب بھی پڑھنا ہے، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، نماز تب بھی پڑھنا ہے۔ نکاح کے منڈل پہ بیٹھے ہیں، مولانا صاحب نکاح پڑھانے آ رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، اذان کا وقت ہے، دولہا بنے بیٹھے ہو، اذان کا وقت ہے، نئی نویلی دلہن آنے والی ہے، اذان اس دلہن کو بھی پڑھنا ہے، اس دولہا کو بھی پڑھنا ہے، خوشی کے موقع پر بھی نماز، غم کے موقع پر بھی نماز، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، سروس چھوڑی جا سکتی ہے لیکن نماز الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ہم نے نیک عمل، ایک وقت کی نماز بھی پڑھ رہے، پھر بھی کیا خیال آ رہا ہے، اگر جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کتنا بڑا کمینہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے، تو ایمان بھی ہونا چاہیے اور عمل صالح دونوں، جیسے موبائل ہے تو سم بھی ہونا چاہیے اور سم ہے تو موبائل بھی ہونا چاہیے۔ اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے کیا جائے، دل سے۔ عمل صالح وہی مانا جائے گا جو دل سے ہوگا۔ آپ اگر نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور دل سے آ رہے ہیں تو عمل صالح ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی گھر سے نکلے گا، تلوار لے کر جائے گا، بیوی کو چھوڑے گا، بچوں کو چھوڑے گا، اپنا گھر چھوڑے گا، مکان چھوڑے گا، اپنا کھیت چھوڑے گا، اپنی زمین چھوڑے گا، اپنی جائیداد چھوڑے گا، سب چھوڑے گا اور کافروں سے جنگ کرے گا، لڑے گا، لڑتے لڑتے قتل بھی کر دیا جائے گا، مارا بھی جائے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا، میرے بندے بتا میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے میں اپنی جان دے کر آیا ہوں، تیری راہ میں میں مر گیا ہوں، تیری راہ میں میں شہید ہوا ہوں۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو میری راہ میں نہیں مرا۔ اللہ کہے گا تو قتل تو ہوا ہے لیکن میری راہ میں نہیں مرا، کیونکہ جب تو تلوار چلا رہا تھا، کافروں کو مار رہا تھا، تو تیرے دل میں نیت یہ تھی کہ لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ بہت بڑا جری کہیں، لوگ بہت بڑا تجھے بہادر اور جری کہیں، تو دنیا میں جو چاہتا تھا تجھے کہا گیا، لہذا اب تو جہنم میں جا۔ غور کر رہے ہیں آپ، گردن کٹانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ تو کیا، لڑا تو، جہاد میں تو گیا، لیکن دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں۔ اتنے سے دل میں خیال کے آ جانے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ ہم کتنے خیال کرتے ہیں، روزہ افطار کرا رہے ہیں تو ویڈیو بن رہی ہے، کسی غریب عورت کو ساڑی دے رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں کپڑا دے رہے ہیں تو اس کی بھی فوٹو کھینچ کے ہم واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں۔ آج ہم نے اتنی غریب عورتوں کو کپڑا پہنایا، آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزے میں افطار کرایا، ہم چیزیں دکھلا رہے ہیں، ہم نے کیا کیا چیزیں کھلائی ہیں، ان تمام چیزوں پر نظریں ڈالو۔ قربانی کا بکرا لائے، فوٹو کھینچا واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، کیا آج ہم 25,000 کا
बकरा लेकर आए, दुआ करना अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी खींची और उसको हम व्हाट्सएप और फेसबुक में डाल रहे हैं, अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी, दुआ करना अल्लाह ताला मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, आज हर अमल में दिखावा है, रिया और नमूद घुस चुकी है, और यही चीजें हैं जो अमल तो है लेकिन अमले स्वाले नहीं है। अल्लाह ताला ने अमले स्वाले करने का हुक्म दिया है, अमल करने का हुक्म नहीं दिया। अमले स्वाले करो, नेक अमल, खास अमल अल्लाह की रजामंदी के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, रिया और नमूद नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ये है ईमान और अमले स्वाले। अमले स्वाले की एक जीती जागती मिसाल दूं, अल्लाह के नबी पर कुरान की आयत नाज़िल होती है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, अल्लाह उसको बदले में जन्नत देगा। अबू दहदा अंसारी उठते हैं, अबू दहदा अंसारी उठते हैं, साहबी कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह भी कर्जा लेता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, अल्लाह भी कर्ज लेता है, कर्ज हसना। तुम अल्लाह की राह में अपना माल सदका करोगे तो अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा। अबू दहदा कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे 2 बाग हैं, 2 गार्डन हैं, 2 बाग हैं, बाग, एक बाग मैंने अल्लाह को सदका कर दिया, खैरात कर दिया, मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया, एक बाग मैंने दे दिया। मदीने के अंदर 2 बाग थे उनके, एक बाग दे दिया, और कौन सा बाग दिया? जिसमें खजूर लग चुके थे, खजूरों की फसल तैयार थी और कल या परसों 1 या 2 दिन में कटने वाली थी वो फसल। अबू दहदा ने वो बाग दे दिया, सदका कर दिया। घर पे आए, बीवी घर पे नहीं मिली, लोगों से पूछा, पड़ोसियों से मेरी बीवी कहाँ गई? फरमाया वो तो बच्चों को लेके बाग में चली गई है, वहां बच्चों को लेके बाग में चली गई है, तुम्हारे बच्चे भूखे थे वो बाग में खजूर खिलाने गई है। अबू दहदा वहीं से भागते हैं और उसी बाग में, उसी बाग के पास जाते हैं जो बाग उन्होंने सदका किया था, और बाग के बाहर खड़े होकर देखते हैं कि मेरी बीवी खजूर तोड़ रही है और बच्चों को खिला रही है। आवाज देते हैं, अब बाग में नहीं घुसते, जब मैंने ये बाग अल्लाह को सदका कर दिया है अल्लाह की राह में, तो ये बाग मेरा नहीं है, जब मेरा नहीं है तो मैं क्यों घुसूं इस बाग में? आवाज देते हैं ओ मेरी बीवी। बीवी ने अपने शौहर की आवाज सुनी तो पीछे मुड़ के देखा, जी बच्चों को लेकर बाहर आओ। का क्या हुआ? का जल्दी निकलो। बीवी अपने बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकली। अबू दहदा ने